کسی گاؤں میں ایک شخص تاڑ کے درخت پر چڑھ گیا، اونچا لمبا درخت ہوتا ہے، اس پہ چڑھ گیا۔ جب اوپر پہنچا اور زمین پر نظر پڑی تو بہت نیچی اور دور معلوم ہوئی، یعنی چڑھتے وقت تو کچھ سمجھ میں آیا نہیں، دیکھتے دیکھتے اوپر چلا گیا۔ وہاں جا کے جو نیچے دیکھا زمین کو تو پھر دماغ درست ہو گیا اس کا، شور مچانا شروع کر دیا کہ مجھے اتارو، کیونکہ خود اترنے کی ہمت نہ رہی اس کی۔ لوگ جمع ہو گئے اور مشورہ کرنے لگے کہ کس طرح اتاریں۔ اخیر میں گاؤں کے عقل مند، جن کو بج بجھکڑ کہتے تھے، بلائے گئے، یعنی پرانے تجربہ کار لوگ۔ تو ایسے بج بجھکڑ بلائے گئے۔ دیکھ کر یہ بزرگ فرمانے لگے کہ ایک مضبوط سا رسہ لاؤ، بڑی مضبوط موٹی رسی لاؤ اور اوپر پھینک دو۔ چنانچہ تعمیل ارشاد کی گئی۔ پھر آپ نے اس شخص کو بلند آواز سے خطاب فرمایا کہ اس کو اپنی کمر میں اچھی طرح باندھ لو۔ بیچارے نے حکم کی بجاوری کی۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ چند آدمی مل کر اس کو کھینچ لیں۔ چنانچہ وہ کھینچا گیا اور زمین پر گر کے مر گیا۔ لوگوں نے بج بجھکڑ صاحب سے عرض کیا کہ حضور وہ تو مر گیا۔ فرمایا ہم کیا کریں، اس کی قسمت، ورنہ ہم نے تو سینکڑوں آدمیوں کو اسی تدبیر سے کنویں میں سے نکالا ہے۔ ہم نے تو سینکڑوں آدمیوں کو اسی تدبیر سے کنویں سے نکالا ہے اور ایک بھی نہیں مرا۔ اب اس کی قسمت میں مر گیا تو کیا کریں گے اس کو؟ تو جیسے اس مدعی عقل نے تاڑ سے اتارنے کے کنویں سے نکالنے پر محمور کیا، ایسے ہی مسلمانوں کی ترقی کو دیگر قوم کی ترقی پر قیاس کر رہے ہیں۔ لیکن اگر مسلمان نے غیر مسلم کا طریقہ اختیار کیا تو اور گڑھے میں گرے گا اور رہی صحیح بھی کھو بیٹھے گا۔ ہماری ترقی کا رستہ دین میں پختگی میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ۔ یقین کیجئے مسلمانوں کی ترقی اور فلاح رضا الہی کے ساتھ وابستہ ہے۔ بغیر رضا الہی ہر قسم کی ترقی تنزل ہے، اور رضا الہی کا حصول اسلام ہی کی پابندی پر موقوف ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ حتی الامکان احکام شرعیہ کی ظاہراً و باطناً پابندی کرے، خدائے عز و جل کے سامنے گریہ وزاری کرے، گڑ گڑائے۔ اس طرز عمل سے انشاءاللہ تعالی بہت جلد مسلمانوں کی حالت رو باصلاح ہونے لگے گی اور پھر ترقی مطلوب تک پہنچنا دشوار نہ رہے گا۔